فارماسوٹیکل انڈسٹری کی عکاسی اس شعر کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا، اس چاک گریباں کا ہر رنگ نرالا تھا. جب یہ لوگوں کی جان بچانے پہ آتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کی جان بچا دیتے ہیں، اور اگر کسی کو برباد کرنے پہ آتے ہیں تو جو لوگ بیماریوں سے مر رہے ہوتے ہیں ان سے ان کی جمع پونجی کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے ہیں. تو مطلب یہ فارماسوٹیکل بہت حد تک ایک گرے ایریا ہے. اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ کووڈ 19 کا جو بھی کمپنی علاج ڈھونڈے گی وہ ایک طرح سے بہت زیادہ منافع کمائے گی. ونڈ فال پروفٹس ہوں گے اس کے لیے. جو بھی کمپنی اپنی ڈرگ کو فائنلائز کر پائے گی کہ یہ ڈرگ کووڈ 19 کا شور شارٹ علاج ہے، تو اسٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. کمپنیاں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. جس بھی کمپنی کا نام کووڈ 19 کے پوٹینشیل علاج میں بھی آیا اس کے شیئر آسمانوں سے باتیں کرنے شروع ہو گئے. چاہے وہ گلیاڈ فارماسوٹیکلز ہو، چاہے وہ فیروز سنز لیبارٹریز ہو، چاہے وہ فیوجی فلمز ہو، چاہے وہ روش فارماسوٹیکلز ہو، جو بھی کمپنی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی ہے اس کے شیئرز پرائسز بہت زیادہ بڑھے. اسی لیے لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیونکہ کلوروکوئن ایک پیٹنٹ فری دوا تھی، اس سے منافع کمانا بہت زیادہ ممکن نہیں تھا، تو اس کو اسی لیے ایک ڈوبیس سی اسٹڈی کی بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا گیا. WHO نے بہت تیزی سے اس کی ٹرائلز پر پابندی لگائی. ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جس اسٹڈی کی بیس پر اس پہ پابندی کلوروکوئن پہ لگائی گئی تھی وہ اس کے آتھرز نے اسی اسٹڈی کو ریٹریکٹ کر لیا. یعنی کہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کو واپس لے لیا. انہوں نے کہا انسفیشینٹ ڈیٹا تھا ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ کلوروکوئن کی وجہ سے ہی یہ اموات ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کلوروکوئن دوبارہ ریس میں شامل ہو گئی ہے دوائیوں کی جو کہ کووڈ کا علاج ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. گلیاڈ جس نے ریمڈیزیویر بنائی ہے، انہوں نے اپنی ڈرگ کے لیے آرفن یا یتیم دوا کا اسٹیٹس حاصل کرنے کی کوشش کی اور کامیابی بھی حاصل کی. اس میں یہ وہ ڈرگز ہوتی ہیں جن کے پیشنٹس بہت کم ہوتے ہیں ملک میں. کسی کمپنی کے لیے فیزیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس کو بنائیں، کاروباری لحاظ سے یا انڈسٹریل اسکیل پہ پروڈکشن کریں، تو کیونکہ مریض بہت کم ہے ان کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہت کم ہوتا ہے. تو جس کمپنی کو جس ڈرگ کو FDA آرفن اسٹیٹس دے دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیٹنٹ ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقریباً 20 سال کے قریب میرے خیال میں ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی پرائسنگ بھی بہت زیادہ ہائی کر سکتی ہیں. ماضی میں بھی ایک آدھ ڈرگس کے ساتھ بہت ہائی پروفائل ہوا تھا یہ کہ اس کی قیمت بہت سینکڑوں % بڑھا دی گئی تھی. تو انہوں نے ریمڈیزیویر کو آرفن ڈرگ ڈکلیئر کروا لیا. جب بہت زیادہ بیکلیش آیا اس پہ ریسرچرز کا، میڈیکل پروفیشنلز کا، تو انہوں نے واپس یہ درخواست دی کہ اس کو آرفن اسٹیٹس سے ختم کر دیا جائے اور اس کو نارمل ڈرگ کا اسٹیٹس دے دیا جائے. تو یہ بھی ایک بات ہوئی کہ اس میں کمپنیاں کوشش کر رہی ہیں کہ میکسیمم پروفٹ حاصل کریں. اسی بات کو لیتے ہوئے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے MSF، تو انہوں نے بھی یہ درخواست کی ہے سب کمپنیوں سے کووڈ کی، کیونکہ پینڈیمک ہے، اس کی دوائیوں کو ایزی ایکسیس کرنے کے لیے کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو منیمم کاسٹ پہ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. ابھی پاکستان میں بھی افواہ چلی کہ ریمڈیزیویر کا جو جنرک ورژن ہے اس کے پورے کورس کی جو تقریباً دوائی بن رہی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر ہے. یہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انسانیت اس معاملے میں جیتتی ہے یا مادہ پرستی جیتتی ہے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے اگر ہم دیکھ پائیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہاں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ سائنس کیا کر رہی ہے اب تک، تو ان کو تھوڑی سی پروگریس کا پتہ چلے کہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. چلیں پیسوں کی خاطر ہو رہا ہے، چلیں نام کی خاطر ہو رہا ہے، چلیں مارکیٹ شیئر کی خاطر ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کام ضرور ہو رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انسانیت پریویل کرے اور اس بیماری کا علاج جلد از جلد دریافت ہو. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ریچ زیادہ سے زیادہ ہو. شکریہ.